السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان. امروز ما درس سیوم را میخوانیم. در این درس ما واژه‌های جدید و مختلف را مطالعه میکنیم. همینطور چند تا نکته ها هستند که اونها رو خواهیم خوند و همینطور متن جدید امروز ما دوستم سعید می باشد. بریم درس را شروع میکنیم. امروز انسان ها را میخونیم. مثلا دختر بیٹی، پسر بیٹا، یا دختر لڑکی، پسر لڑکا، مرد ہو گیا، زن یعنی عورت، نوجوان نوجوان، اور جوان جوانی ہو گیا۔ تصویر سے واضح ہے۔ میان سال درمیانے سال کا جو بندہ ہوتا ہے، پیر جو بزرگ ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ کمک میکند مدد کر رہا ہے، مطالعہ میکند مطالعہ کر رہا ہے۔ مجرد زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے، افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے مجرد، یعنی اکیلا، تنہا، غیر شادی شدہ۔ ازدواج میں کند شادی کر رہا ہے۔ متاہل، اب یہ غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ آئے گا۔ متاہل یعنی شادی شدہ، مجرد یعنی غیر شادی شدہ۔ آگے دیکھیں، زندگی می کند زندگی گزار رہا ہے۔ جارو می کند جھاڑو دے رہا ہے۔ می کند یا می زند، زدن سے یا کرنے سے، دونوں سے ہم لگا سکتے ہیں، جارو می زند یا جارو می کند۔ تمیز می کند یعنی صاف کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، امروز این درس خانواده را هم خواهیم خوند۔ خانواده جو خاندان ہوتا ہے، خاندان جس طرح بنتا ہے، ان کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے ہم تفصیلی نام بتائیں گے۔ مثلا ایک لڑکا اور لڑکی کے یعنی پدر و مادر ہو گئے، والدین ہو گئے۔ پدر یعنی والد صاحب، مادر یعنی ماں۔ اب یہ پدر و مادر جو آپس میں کیا ہو گئے، وہ ہمسر ہو گئے، یعنی شوہر بیوی ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے۔ اب ان کے جو فرزند ہوں گے، ان کے جو بیٹے ہوں گے، وہ ایک پسر ہوگا یعنی لڑکا، اور دوسرا دختر ہوگا یعنی بیٹی۔ اب یہ آپس میں کیا لگیں گے، آپس میں ان کا کیا رشتہ ہوگا؟ خواہر برادر کا ہوگا۔ خواہر یہ اس بھائی کا، یہ جو سامنے خواہر ہے وہ بہن ہو گئی، اور اس بہن کا یہ جو سامنے بھائی ہے، یہ آپس میں بہن بھائی لگیں گے۔ آگے دیکھیں، شمارے 2 میں دیکھیں، پدر بزرگ و مادر بزرگ۔ اب یہ پدر بزرگ یعنی پدر والد صاحب کے جو ماں باپ ہیں، یہاں دوسری سائڈ پہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سے، مادر بزرگ، پدر بزرگ۔ اب یہ ماں کے والدین ہو گئے۔ ایک طرف سے والدین میرے جو بابا ہیں ان کے والدین ہو گئے، دوسری طرف سے میرے جو ماں ہیں ان کے والدین ہو گئے، یعنی جو آپس میں شوہر و خانم، شوہر یعنی شوہر ہوگی، خانم زن جو عورت ہوتی ہے، میوی ہوتی ہے، اور آپس میں ہمسر ہو گئے۔ اب ان کے جو پدر کی طرف سے جو والدین ہو گئے، اور پدر کی طرف سے جو بچے ہوں گے، وہ بچے والدین کے کیا لگیں گے؟ پدر کی طرف سے والد صاحب کی طرف وہ نوے لگیں گے، پوتے لگیں گے، پوتے کہلائے جائیں گے کہ میرے پوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ والد صاحب کے جو والدین ہوتے ہیں وہ پوتے کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مادر کے جو والدین ہوتے ہیں، ماں کے جو والدین ہوتے ہیں، جسے ہم نانا نانی کہتے ہیں، وہ نواسے کہلائیں گے کہ یہ ہمارے نواسے ہیں، جو میری بیٹی کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہے۔ تو اس طرف سے دادا دادی کی طرف سے پوتے ہو گئے، اور نانا نانی کی طرف سے نواسے ہو گئے، اور دونوں کو فارسی میں نوے کہیں گے۔ پھر جب دیکھا جائے گا کہ یہ والدین میرے والد صاحب کے میں جو دادا دادی کہہ رہے ہیں نوے، تو وہ پوتے ہم سمجھیں گے۔ اگر ان کے نانا نانی کہہ رہے ہوں گے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ نوے ہی ہیں، یعنی نواسے کہہ رہے ہیں۔ جلو میری گوشت کنید و بخوانید، پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر ہستند، یعنی مادر بزرگ من ہے، تو یہ شارٹ کر دیا، مادر بزرگم، یہاں پہ آپ نے دقت کرنا ہے۔ پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر ہستند، آنها در ده زندگی میکنند، یہ جو میرے دادا دادی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بہت ہی
بزرگ ہیں، ان کی عمر رسیدہ ہیں، وہ گاؤں میں زندگی کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں. ما ہر روز 6 ساعت مطالعہ میں کنین، ہم ہر روز 3 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں. اور 1 ساعت تکلیف میں نویسیں، اور 1 گھنٹہ ہم ہوم ورک کرتے ہیں، مشق لکھتے ہیں. مادرم ہر روز خانے را جارو میں کنات، جو میری ماں ہے وہ ہر روز گھر میں یا گھر کے سین میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں. غذا میں پدات و 2 ساعت مطالعہ میں کنات، کھانا بناتی ہیں اور 2 گھنٹے مطالعہ بھی کرتی ہیں. ان مرد اہل ایران است، یہ جو مرد ہے وہ ایران سے ہے، ایران سے ان کا تعلق ہے. اود اور شہر اصفہان زندگی میں کنات، وہ اصفہان شہر اصفہان میں زندگی کر رہا ہے. من ہر روز بے مادرم کمک میں کنم، میں ہر روز اپنی ماں کی مدد کرتی ہوں. اتاق ہرا تمیز میں کنم، کمرے کو جھاڑو لگاتی ہوں، صاف کرتی ہوں. و ظرف ہرا میشوں اور برتنوں کو دھوتی ہوں. صادق ہمسر دخترم زہرا است، یعنی جو صادق ہے وہ میری بیٹی جو زہرا ہے اس کا شوہر ہے. اب دختر و داماد صادق در شہر بیروت زندگی کنند، جو میری بیٹی زہرا ہے اور جو میرا داماد صادق ہے وہ لبنان کے شہر بیروت میں زندگی کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. من مجرد ہستا، میں غیر شادی شدہ ہوں. دوستم سجاد متحل است، جو میرا دوست سجاد ہے وہ شادی شدہ ہے. او 2 فرزند دختر دارد و فرزند پسر نہ دارد، اس کے 2 بیٹی ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں. فرزندم متحل است، جو میرا بیٹا ہے وہ شادی شدہ ہے. او ایک پسر بنام مہدی اور ایک دختر بنام ریحان دارد، اس کا ایک بیٹا جس کا نام مہدی ہے اور اس کی ایک بیٹی جس کا نام ریحان ہے، وہ اس کے بیٹے بیٹی ہیں. اب جواد و سمیہ نوے ہے حسین آغا ہستن، جو جواد اور سمیہ ہیں وہ ہو حسین جو آغا ہیں، آغا حسین ہیں ان کے پوتے ہیں. وہ حسین آغا پدر بزرگانہ ہاس، اور جو حسین ہے وہ آغا کا کیا ہے، حسین آغا جو دادا ہیں، پدر بزرگ دادا ہیں، ان کے دادا ہیں، یعنی جواد و سمیہ کے. آنہا یعنی جواد و سمیہ کے. من ہر روز درس میخوانم، میں ہر روز سبق پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. و در تمیز کردن اتاق بے دوسم کمک میکنم، اور کمرے کو صاف کرنے کے لیے میں اپنے دوست کی مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں. صفائی میں یعنی کمرے کی صفائی میں اپنے میں دوست کی مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں. پدرم نہ پیر است نہ جوان است، ایشان میان سال است، میرے والد گرامی نہ بوڑھے ہیں نہ جوان ہیں بلکہ میان سال کے ہیں، درمیانے سال کے ہیں. و 47 سال دارد، اور اس کے عمر 47 سال ہے. اب مثال کے طور پر 8-10 سال سے لے کر 18 سال تک یہ نوجوانی کی حالت، پھر 18 سال سے 30 سال تک یہ یعنی 10 سے 18 سال تک جوان، اور 18 سال سے 30 سال تک نوجوان، اور پھر 30 سال سے جو 50 سال تک وہ میان سال ہے. پھر 50 سال سے اوپر پھر جو نا پیری آ جاتی ہے، یعنی بزرگی آ جاتی ہے، بندہ بزرگ ہو جاتا ہے. آگے دیکھیں، لطفاً پاسخ دہید، مہربانی فرما کے ان کا جواب دیں. شما مجرد ہستی یا متحل، یہ آپ کا مشق ہو گیا، آپ کے مشق ہو گئے، ہوم ورک ہو گیا. آپ نے خود ہی اپنی طرف سے جواب دینا ہے کہ شما مجرد ہستی یا متحل. ان سوالوں کا جواب آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. شما آلن کجا زندگی میں کنید، ابھی آپ کہاں زندگی کر رہے ہیں. خانوادہ یہ شما کجا زندگی میں کنید، آپ کے گھر والے کہاں زندگی گزار رہے ہیں. پدر و مادر شما پیر ہستن یا جوان ہستن، آپ کے والد اور والدہ جوان ہیں یا بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. آیا شما بے پیر مرد و پیر زن کمک می کنید، کیا آپ لوگ جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں، بزرگ مرد ہوتے ہیں، ان کی آپ مدد کرتے ہیں. آیا پدر بزرگ شما ہر روز کتاب مطالعہ می کند، کیا آپ کے جو پدر بزرگ ہیں یعنی آپ کے جو دادا ہیں وہ ہر روز کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. تو ان کا آپ نے خود جواب دینا ہے. نیچے 2 مصدر دیے گئے ہیں، کمک کردن و مطالعہ کردن. ان کی جو نا گردان کی گئی ہے، جو ہم پہلے کتاب اول میں آپ کو بتا چکے ہیں اور ان کا ہم تفصیلی بتا چکے ہیں. آگے دیکھیں، بستگان وہی خاندان کیسے بنتا ہے. بستگان اپنا پورے خاندان کو بھی بستگان ہی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر احمد سکینہ آپس میں جو ہے نا وہ ہمسر ہیں، اور یہ حسین اور لیلہ جو ہیں ان کے کیا ہیں، پدر شوہر مادر شوہر. اب مثال کے طور پر یہ پدر شوہر یعنی جو حسین ہے اس کے بابا ہیں،
اور ان کی ماں سکینہ ہے، اور یہ جو لیلہ ہے یہ مادر خانم ہے، پدر خانم ہے۔ اب یہ دیکھیں رائٹ ہینڈ سے جو احمد و سکینہ ہیں یہ لیلہ کے کیا ہو گئے؟ سسر ہو گئے، پدر احمد اور ساس سکینہ ہو گئیں۔ لیلہ کے پدر شوہر یعنی سسر، یعنی شوہر کے والد صاحب سسر ہو گئے، مادر شوہر یہ میرے شوہر کی جو ماں ہے وہ کیا ہو گئی؟ ساس ہو گئی لیلہ کی۔ اب دوسری طرف سے لے آئیں، اب یہ مادر خانم یہ بھی حسین کی ساس ہو گئی، پدر خانم یہ حسین کا سسر ہو گیا، جو ختیجہ اور صادق آپس میں ہمسر ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا ساس سسر کو فارسی میں کیا کہتے ہیں۔ اگر شوہر کا والد اور والدہ ہو تو پدر شوہر کہیں گے، مادر شوہر کہیں گے ساس سسر کو۔ اسی طرح اگر اپنے خانم زن ہمسر کی جو ماں اور والد ہوں تو اسے یعنی اس کی والد اور والدہ کو بھی مادر خانم اور پدر خانم، یعنی خانم کی یعنی جو میری عورت ہے، جو میری بیوی ہے، اس کی ماں، اس کے والد صاحب۔ ادھر سے کہیں گے لیلہ کہ پدر شوہر میرے شوہر کے جو والد صاحب ہیں، اور میرے شوہر کی جو ماں ہیں اس کو پدر شوہر، مادر خانم، پدر خانم۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے دیکھیں، یہ اب عروس و داماد، یہاں پر جو لیلہ کے والد اور والدہ ہیں، ان دونوں کے جو والد اور والدہ ہیں یعنی جو حسین کے ساس سسر ہیں، وہ اپنے حسین کو داماد کہیں گے، اور اس طرف سے جو حسین کے والد اور والدہ ہیں وہ اپنی بہو کو کیا کہیں گے؟ عروس یعنی بہو۔ جلو میریم لطفاً بخوانید حسین شوہر لیلہ است و لیلہ خانم حسین است۔ حسین کس کا شوہر ہے؟ لیلہ کا شوہر ہے، اور جو لیلہ ہے وہ حسین کی گھر والی ہے یعنی خانم۔ آنا ہمسرم ہم ہستند، وہ آپس میں ہمسر یعنی میاں بیوی، ہم یعنی بھی، ہم آپ کو بتایا تھا ہم یعنی بھی کے معنی میں آتے ہیں۔ آنا ہمسر ہم ہستند یعنی وہ میاں بیوی بھی ہیں۔ احمد پدر شوہر لیلہ و سکینہ مادر شوہر لیلہ ہست، جو احمد ہے وہ لیلہ کا سسر ہے، نہیں لیلہ پدر شوہر است یعنی لیلہ کے جو سسر ہیں یعنی شوہر کے جو والد ہیں وہ احمد ہیں، اور جو سکینہ کے مادر شوہر لیلہ است یعنی جو سکینہ ہے وہ لیلہ کی کیا ہے؟ وہ مادر شوہر یعنی ساس ہے۔ لیلہ عروس آنا ہست، اور یہ احمد اور جو سکینہ ہے یہ لیلہ کے کیا ہو گئے؟ ساس اور سسر ہو گئے، اور لیلہ ان کی کیا ہو گئی؟ عروس ہو گئے یعنی ان کی عروس۔ اب بہو ہو گئی یعنی عروس یعنی بہو، آپ کو پہلے بتایا۔ صادق، اب دوسری طرف دیکھیں، صادق پدر خانم حسین، یہ جو صادق ہے پدر خانم، جو خانم حسین کی جو خانم ہے، حسین کی بیوی ہے، اس کے جو ہے نا وہ والد ہیں، ان حسین کے جو سسر ہو گئے وہ صادق ہیں جسے پدر خانم کہا جاتا ہے۔ و ختیجہ جو ہے نا مادر و خانم حسین است، جو ختیجہ ہے وہ حسین کی ساس ہے جسے مادر خانم کہا جاتا ہے فارسی میں۔ حسین داماد ختیجہ و صادق است، جو حسین ہے وہ ختیجہ اور صادق کا داماد ہو گیا، جس سے اوپر آپ کو وضاحت دی۔ پدر شوہر لیلہ یک خانہ یہ سے طبقے دارد، جو لیلہ کے ساس سسر ہیں جسے پدر شوہر کہا جاتا ہے، یک خانہ سے طبقے دارد یعنی یہ ایک گھر ہے، اس کے 3 فلور ہیں۔ لیلہ و حسین در خانہ او زندگی می کنند، جو لیلہ اور حسین ہیں وہ اس گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بستگان شمارے 2 یعنی فیملی، خاندان۔ اب آگے دیکھیں، احمد و سکینہ ایک طرف ہو گئے، جو یہاں حسین کے جو والد والدہ تھے، یہاں پہ لیلہ کے والد اور والدہ ختیجہ اور صادق ہو گئے، جسے بستگان شمارے 2 ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب
احمد اور سکینہ سے دو بیٹے پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد اور حسین ہے۔ اب اس طرف بھی پدر مادر جو فرزند کے جو پدر مادر ہیں وہ حسین اور لیلا ہیں جنہوں نے آپس میں شادی کی ہے۔ اب یہ جو احمد و سکینہ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی، ٹھیک ہے، اب میں وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب حسین اور محمد بھائی ہیں اور زہرا ان کی بہن ہے، یہ احمد اور سکینہ سے ہیں۔ ایک طرف لیلا کے خاندان کو دیکھا جائے تو ختیجہ اور صادق کی جو بیٹی ایک لیلا خود ہو گئی، دوسری بیٹی فاطمہ ہوگی اور تیسرا بیٹا یوسف ہو گیا۔ یعنی ختیجہ اور صادق کے بھی تین فرزند ہیں، احمد و سکینہ کے بھی 3 فرزند ہیں جن کا ہم آپ کو نام بتایا ہے کہ محمد، حسین، زہرا یا احمد سکینہ کے فرزند ہیں، اور اسی طرح ختیجہ اور صادق کے جو لیلا، یوسف اور فاطمہ فرزند ہیں۔ اب پدر و مادر یعنی ہمسر ہوئے ہیں، حسین اور لیلا نے آپس میں شادی کی ہے تو 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں جنہیں فرزند کہا جاتا ہے۔ اوپر بھی ہم نے کہا تھا وہ بیٹے کون سے ہیں؟ ریحانہ اور مہدی ہیں۔ اب ریحانہ اور مہدی کے اصل میں بات ریحانہ اور مہدی کی ہے کہ یہ اب جو دادا اور دادی کے جو بیٹے ہوں گے وہ کیا لگیں گے، نانا اور نانی کے بیٹے اور بیٹی ہوں گے وہ ہمارے کیا لگیں گے۔ اب حسین اور لیلا کے جو بیٹے ہیں ریحانہ اور مہدی، اگر وہ دادا کی طرف لے آئیں اپنے رشتے کو تو دادا کے جو بیٹے ہیں یعنی محمد و زہرا، یہ ریحانہ اور مہدی کے کیا ہو جائیں گے؟ امو اور امے، یعنی چاچا اور چاچی۔ امو یعنی چاچا، امی یعنی چاچی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ امو اور امے ان اپنے بھائی کے بیٹے اور بیٹیوں کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے برادر زادے، یعنی بھائی کے فرزند، بھائی کے بیٹے اور بیٹی، زادے یعنی اولاد، بھائی کی اولاد، جسے فارسی میں کہتے ہیں برادر زادے۔ سمجھ آ رہے ہیں نا آپ سب کو؟ ریحانہ اور مہدی کے جو چاچا اور چاچو وہ امو اور امے کہلائے جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو پدر کی طرف سے تھے یعنی بابا کی طرف سے جو تھے جو بھائی اور بہن وہ امو اور امے کہلائیں گے۔ اگر دوسری طرف آیا جائے یعنی ماں کی طرف سے جو نانا اور نانی کے جو بیٹے اور بیٹی تھے تو اسے کہا جائے گا دائی اور خالے۔ چاچا اور چاچی، یہاں پہ ماموں اور مامی۔ اچھا، دائی اور خالے جو جسے پھوپھی بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ دائی ہو گیا، وہیں ماموں ہو گیا، خالے مامی بھی کیا کہتے ہیں پھوپھی کہلائی جائے گی، خالہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ خالہ اور ماموں، دائی اور خالے کہلائے جائیں گے ریحانہ اور مہدی کے، اور یہ دائی اور خالے اپنے بہن کے بیٹے اور بیٹی کو کہیں گے خواہر زادے، یعنی جو ہماری بہن کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہن کی اولاد ہیں۔ تو امید کرتے ہیں یہ آپ کو صحیح طرح اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹائم کو زیادہ ہم طول نہیں دیتے، آگے چلتے ہیں۔ لطفاً بخوانید اسم من مہدیس و اسم خواہرم ریحانیاس، میرا نام مہدیہ اور میری بہن کا نام ریحانہ ہے۔ اب یہ جو ریحانہ اور مہدی اب آپس میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اب ان لوگوں کے کیا لگتے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ حسین آغا و لیلا خانم پدر و مادر ہستند، حسین آغا ہمارے و لیلا خانم ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ پدرم یک برادر بے نام محمد و یک خواہر بے نام زہرا دارد، جو میرے والد صاحب کے ایک بھائی کا نام محمد اور ایک بہن کا نام زہرا ہے۔ اب محمد آگا جو ہمارے محمد آگا امو من و زہرا خانم امی من است، جو محمد ہیں وہ ہمارے چاچا اور جو زہرا ہیں وہ ہماری چاچی لگتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، پھوپھی جسے کہتے ہیں۔ من و خواہرم ریحانہ برادر زادہ ہے یہ آنا ہستیم، میں اور جو میری بہن ہے ریحانہ وہ ان کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی کے بیٹے لگتے ہیں یا بیٹی لگتے ہیں، بھائی زادے لگتے ہیں، برادر زادہ جسے ہم کہتے ہیں۔ مادرم ہم یک برادر و یک خواہر دارد، یعنی میری ماں بھی ان کے بھی ایک
بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس میں آنا یوسف و فاطمہ ہاس، ان کے بھائی کا نام ہے یوسف اور ان کی بہن کا نام ہے فاطمہ ہے۔ جو آگا یوسف ہیں وہ دائی من ماموں لگتے ہیں، و فاطمہ خانم خالے من وہ میری خالہ لگتی ہیں۔ من و ریحانہ خواہر زادے آنا ہستم، میں اور جو ریحانہ میری بہن ہے وہ ان کی کیا لگتی ہیں؟ خواہر زادے، بہن کی بیٹے اور بیٹیاں لگتے ہیں، بہن زادے لگتے ہیں، خواہر زادے لگتے ہیں۔ احمد آغا و آغا صادق پدر بزرگ ہے من ہستانج، جو احمد ہیں اور صادق ہیں وہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ دادا لگتے ہیں، پھر نانا بھی لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر دیکھیں، احمد ہو گیا دادا اور جو صادق ہو گیا وہ نانا ہو گیا۔ احمد والد صاحب کی طرف سے اور جو صادق ہیں وہ نانا اپنی ماں کی طرف سے۔ و سکینہ خانم و ختیجہ خانم مادر بزرگ ہے من ہستند، جو سکینہ ہے وہ دادی لگتی ہے اور ختیجہ کیا ہے؟ وہ نانی لگتی ہے۔ سکینہ دادی اور ختیجہ نانی لگتی ہے۔ سکینہ جو ہے نا والد صاحب کی طرف سے اور جو ہے نا ختیجہ نانی اپنی ماں کی طرف سے۔ من و خواہرم ریحانہ نوے حیان ہستیم، میں اور میری بہن ریحانہ ان کے پوتے پوتیاں ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں۔ خوب لطفاً توجہ کنید، ضمیر ہے گسستے و پیوستے، جو آپس میں ضمیریں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور الگ الگ ہوتی ہیں، وہ آپ کو یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ضمیریں۔ جس طرح کتاب من روی میز است، میری جو کتاب ہے وہ میز کے اوپر ہے۔ اب اگر اس کو ضمیر ہے گسستے لے آئیں گے جو اکٹھے لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کتابم روی میز است، کتاب من کو کتابم کہیں گے۔ جس طرح اوپر بھی آپ کو بتایا ہے، خواہرم یعنی اصل میں خواہر من تھا، شوہرم یعنی اصل میں تھا شوہر من یعنی میرے شوہر میری بہن۔ تو یہاں پہ بھی کتاب من کو ہم گفتگو میں بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، کتاب من کو کتابم کہہ سکتے ہیں یعنی میری کتاب، جنہوں اکٹھے ضمیر جو پیوستہ ہوتی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب کتاب من کتابم، کتابتو کتابت، کتاب او کتابش، کتاب ما کتاب مان، کتاب شما کتاب تان اور کتاب آنہا کتاب شان۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ ہم نے جو ضمیریں ہیں ان کو ہم نے لگانا ہے، کتابم کتابت، کتابم یعنی کتاب من، کتابت یعنی کتاب تو، کتابش کتاب او۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتاب ما کتاب مان یعنی ہماری کتاب، کتاب شما کتاب تان یعنی آپ لوگوں کی کتابیں، کتاب آنہا کتاب شان یعنی ان لوگوں کی کتابیں ہیں۔ تو یہ گسستے و پیوستے ضمیر ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ گفتگو کے دوران آپ جو جملے کو شارٹ کرتے ہیں تو ان سے آپ شارٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، برادرات چے دارات، آپ کے بھائی کے پاس کیا ہے؟ برادرم تاکسی دارات، میرے بھائی کے پاس جو ہے وہ ٹیکسی ہے۔ پدرم کجاست، پدرم در فروشگاه است، آیا همسر علی معلم است؟ نه همسرش معلم نیست، پرستار است. آیا فرزندت هر روز مطالعه می کند؟ بله فرزندم هر روز مطالعه می کند. آیا پدر بزرگ و مادر بزرگتان در ایران زندگی می کنند؟ نه پدر بزرگ و مادر بزرگمان در سوریه زندگی می کنند. ابھی دیکھیں یہاں پہ نیچے ضمیر گسستے منفصل، ضمیر پیوستے متصل بھی کہہ سکتے ہیں. آیا آنها به پدر و مادرشان کمک میکنند؟ بله آنها به پدر و مادرشان کمک میکنند. آیا فرزندانتان اتاقها را تمیز نمیکنند؟ چرا فرزندان اتاقها را تمیز میکنند. آیا عمو و عمیت پرستار هستند؟ نه عمویم استاد دانشگاه و عمیم پزشک است. آگے دیکھیں، برادر من برادرم، جو اوپر بھی آپ کو بتایا گیا ضمیر گسستے و پیوست ہے. کیف شان یعنی کیف آنہا. اب یہاں پہ آپ نے خود ہی الگ کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے. یہاں پہ پدر آنہا تو کیا کہیں گے؟ پدر شان. اب خودکار او خودکارش، ٹھیک ہے خودکارش. یہاں پہ ہم نے خود ہی چینج کرنا ہے. چشمم یعنی چشم من، پہلی لائنوں کو میں نے درست کر دیا، باقی جو 3 لائنیں وہ آپ نے خود ہی ان کو تبدیل کرنا ہے. لطفاً توجہ کنید، بیگویم گفتن سے آتا ہے، فعل امر کہتے ہیں کہ بگو یعنی کہو. اب یہاں پر میں اپنے بارے میں کہوں گا بیگویم یا بیگویم.
بگویم یعنی میں کہوں، بگویم ہم کہیں، ناگویم میں نہ کہوں، ناگویم ہم نہ کہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ یہ چیزیں اس طرح کہہ سکتے ہیں، بگویم یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، ناگویم اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر اتا کمرہ تمیز می کنم، میں اپنے اتا کو کمرے کو صاف کر رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے من اتا کے من را تمیز می کنم، من 2 مرتبہ آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ما اتا کے شما را تمیز می کنیم، ہم آپ کے کمرے کو صاف کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ما اتا کے ما را تمیز می کنیم، ہم اپنے ہم کمرے کو یعنی کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکے گا، بلکہ ما اتا کے شما را تمیز می کنیم، ما ایک مرتبہ یعنی ہم ایک مرتبہ آئے گا۔ لطفاً بخوانید، او ہر روز درس شرح مطالعہ می کند، او ہر روز درس او را مطالعہ می کند، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، درسش کہیں گے۔ تو آنہا در خانہ پدرشان زندگی می کنند، تو یہ اس طرح نہیں کہا جائے گا کہ آنہا در خانہ پدر آنہا زندگی می کنند، سلام حسین. آنہا کی بجائے سلام پدرشان۔ علیکم مادر آقا شستن حمید. ظرفها به مادر عصرت من بخیر. کمک میکنیم، عصر شما هم بخیر. مادر شستن چه ظرفها خبر؟ به مادر ما کمک خبری میکنیم، یہ نیست. صحیح نہیں ہے۔ امروز هوا آگے دیکھیں، من و ابریه. مادر بزرگم بله، حیات خانه را ابریه. جارو میکنیم، شما من و چتر مادر داری؟ بزرگ من حیات بله، خانه جارو دارم. میکنیم، یہ غلط ہو گیا۔ چترتون چه لطفاً رنگیه؟ تصحیح کنید، چترم یہ جو سیاهه. چند جملے ہیں کہ آپ نے خود از کجا تصحیح چتر کرنے ہیں خریدی؟ کہ از کہاں پہ فروشگاه غلطی ہے۔ کوثر. مثلا شما در چند دفتر خریدی؟ شما نقاشی میکنید، 10,000 تومان. تو یہاں پہ کہاں غلطی ہے؟ چه خریدی؟ شما پہ غلطی ہے۔ امروز صبح. شما در دفتر آنها شما چتر داری؟ یا دفتر شان نه، نقاشی ندارم. میکشید۔ الان یہاں کجا پہ میری؟ من و مادر من در خونه میرم. آشپزخانه غذا میپزیم، یہ آپ نے درست خونه‌تون کرنا ہے۔ کجاست؟ ما روزهای جمعه کوچه اتاق بعدی. ما را تمیز بفرمایید میکنیم، خونه. آنها کتابهای آنها را در ممنون. کیف میگذارند، تو ان کو خدا آپ نے خود ہی درست به کرنا ہے جس طرح سلامت. اوپر بتایا گیا ہے۔ آگے چلیں، آج کا متن امروز دوستم سعید است، اس میں من محمد است، میرا نام محمد ہے، من اہل استرالیا ہستم، میں آسٹریلیا سے میرا تعلق ہے، میں آسٹریلیا سے ہوں۔ پدر و مادرم در آنجا زندگی می کنند، میں اور جو میرے والدین ہیں یعنی میرے والدہ ہیں وہ وہاں پہ زندگی گزار رہی ہیں، وہاں پہ زندگی کر رہی ہیں۔ من در کشور ایران درس می خوانم، میں ایران میں جو ایران ملک ہے وہاں پہ درس پڑھتا ہوں، و طالب جامعۃ المصطفیٰ ہستم، میں جامعۃ المصطفیٰ کا طالب علم ہوں۔ آگے دیکھیں، ایشان دوستم سعید است، یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ ایشان میرا دوست سعید ہے۔ و من و سعید ہم کلاس ہستیم، میں اور جو میرا دوست سعید ہے وہ ہم کلاس ہیں، کلاس فیلو ہیں یعنی۔ او اہل روسیہ است، وہ روس سے ہے۔ پدرش استاد دانشگاہ و مادرش پرستار است، جو اس کے والد ہیں وہ استاد دانشگاہ ہیں یعنی معلم ہیں، استاد ہیں، ایک یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ مادرش پرستار است، جو اس کی ماں ہے وہ ڈاکٹر ہے یا جسے نرس کہتے ہیں۔ سعید یک خواہر و یک برادر دارد، سعید کی ایک بہن اور ایک بھائی ہے۔ برادرش جو اس کا بھائی ہے 7 سال از سعید بزرگ تر است، سعید سے 7 سال بڑا ہے۔ او متحل است، وہ شادی شدہ ہے، و 2 فرزند دختر دارد، اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ پدر و مادر سعید نوے ہیشان را بسیار دوست دارند، پدر و مادر سعید کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے پوتوں کو بہت ہی بسیار یعنی بہت زیادہ دوست دارند یعنی بہت ہی پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر ہستند، سعید کے جو والدین ہیں وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ و در خانه فرزندشان زندگی میں سلام پیشمان، ظهر بخیر. بیٹے ظهر شما بخیر. کے گھر میں چه زندگی خبر؟ کر رہے خبری ہیں۔ نیست. سعید چه باغ و زیبایی. خانواده‌اش بله، خیلی مادر زیباست. بزرگ و پدر این باغ بزرگ پدرتونه؟ خیلی دوست بله، باغ دارند۔ پدرمه. چه درختایی داره؟ سعید جو ہے درخت نا سیب و وہ انگور. اپنے چه فصلی میوه داره؟ خاندان فصل کو تابستون. یعنی الان چه فصلیه؟ اپنے الان فصل دادا اور بهار. دادی کو بہت ایران پسند چند فصل کرتے داره؟ ہیں، 4 دوست فصل کرتے داره. ہیں۔ و در کارها اسم فصلها چیه؟ آنها کمک بهار، می‌کنند، تابستون، پاییز اور و ان کے زمستون. کاموں میں چه فصلی هوا کیا سرده؟ کرتے ہیں فصل وہ زمستون. مدد چه فصلی هوا کرتے گرمه؟ ہیں، مدد تابستون. کرتے ہیں۔ چه فصلی به ایران اومدی؟ دوست داشتن فصل پاییز. ایک با چی اومدی؟ با مصدر هواپیما. آیا ہوا ہے، با کی اومدی؟ تو با دوست پدرم داشتن اومدم. ایک مصدر ہے، اس برای کا چی اومدی؟ زبان ہے، برای تجارت واپس اومدم. ہے۔ موفق باشی. بسیار ممنون. خیلی خدا زیادہ، نگهدار. بہت زیادہ۔ به سلامت. سعید یک امو و 2 امو دارد، سعید کے ایک چاچو اور اس کے یعنی پھوپھی ہیں۔ امو و امه های سعید از پدرش کوچکتر هستند، جو
امو ہیں چاچا ہیں، اور جو سعید جو ان کے والد ہیں، ان کی جو بہن ہے امہا، وہ کیا ہیں اس کے پدر اس کے والد صاحب سے کوچک تر یعنی چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ کوچک یعنی چھوٹی، کوچک تر یعنی بہت زیادہ چھوٹی ہیں۔ امو یہ سعید در کشور لبنان درس میں کھنا، جو میرا چاچو ہے، میرے والد کا بھائی، وہ سعید لبنان میں درس پڑھ رہا ہے۔ سعید ایک خالہ ہم دارد، سعید کی ایک خالہ بھی ہے، وہ دائی نہ دارد، وہ دائی نہیں رکھتا، یعنی اس کا ماموں نہیں ہے۔ خالہ یہ اوپر استاراست، اس کی جو خالہ ہے وہ نرس ہے، و در روسیہ زندگی میں کناد، اور وہ کہاں زندگی گزار رہی ہے؟ روسیہ میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں پہ جو درس کے متعلق سوالات ہیں ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ محمد اہل کجاست و الان در کدام کشور زندگی میں کنند؟ پدر و مادر محمد کجا زندگی می کنند؟ محمد و سعید کجا درس می خوانند؟ آیا پدر سعید پرستار است؟ امو و خاله سعید چه کار می کنند؟ آیا پدر و مادر سعید نوه هایشان را دوست دارند؟ پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید کجا زندگی می کنند؟ این چند تا سوال هستند که شما جواب دهید۔ پدر بزرگم نوے ہایش، یہاں پہ ان سے جملے بنانا ہے۔ دو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، جس طرح یہاں پہ جملہ بنایا گیا ہے کہ پدر بزرگم نوے ہایش را بسیار دوست دارد، یعنی جو میرے دادا دادی ہیں وہ اپنے پوتوں کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، دوست ہیں۔ محمد علی پدر و مادرش، یہاں پہ جملے بنانے مثال کے طور پر محمد علی پدر مادرش کیسے بنائیں گے؟ اس طرح کہیں گے محمد علی پدر و مادرش را بسیار دوست دارد، ما قرآن خواندن را بسیار دوست داریم۔ آگے بھی اسی طرح آپ نے آن کودک نقاشی کشیدن، من و خواہرم امّے و خالمان، فاطمہ و زینب مطالعہ کردن، پدر و برادر زادے و خواہر زادے شرا بسیار دوست دارد، اپنے خود ہی جملے بنانا ہے۔ با استفادہ ضمیرہ پیوستے پاسخ را کامل کنید، یہاں پہ آپ نے ضمیر جو پیوستے ہیں ان کو آپ نے لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے، خرچ کا پر کرنا ہے۔ مثلا دوست شما کجا زندگی میں کناد، یہاں پہ آپ دوست من دوستم ہو جائے گا، ضمیر پیوستے کو آپ لگا کر ان کو پورا کریں گے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال دیکھیں، خانہ برادرت باغیچے نہ دارد، چرا خانہ برادرم باغیچے دارد؟ یہاں پہ مادر مریم چکار می کناد، تو یہاں کہیں گے مادرش یعنی مادر او خانہ را تمیز می کناد واگیزا می پزاد۔ آیا پدر بزرگتان در ایران زندگی می کناد؟ نہ، خالجگاہ در پاکستان زندگی می کناد۔ آیا امی شما بھی مادر بزرگت کمک می کناد؟ بالے ڈیش بے ڈیش کمک می کناد۔ یہاں پہ آپ نے خود ہی جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ لطفاً جائے گزین کنید، جائے گزین کرنا ہے کہ من در تمیز کردن اتاق پہ دوستانم کمک می کنم، میں کمرے کو صاف کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ زینب شستن ظرفہ مادر، زینب در شستن ظرفہ بے مادرش کمک می کند۔ یہاں پہ سوال پہلا دیکھیں، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ ما پاک کردن تابلو استاد، یہاں پہ کس طرح بنائیں گے؟ ما در پاک کردن تابلو بے استاد کمک می کنیم، ٹھیک ہے، استادم کمک می کنیم۔ تو یہاں پہ در اور بے کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ دوسرا ابراہیم نقاشی کشیدن، فزند دائی ام تمیز کردن، خانہ ہمسر پدر بزرگ خواندن درس، نوے نرگس و سوسن جارو کردن حیات مادر، من و خواہرم پختن غذا مادر بزرگ۔ یہ آپ نے خود ان کو مکمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں مانند مثال بگویید، مثال کی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ برادر پدر یہ کیا ہو جائیں گے؟ یعنی بابا کے جو بھائی ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ امو ہو جائیں گے۔ برادر پدرم امو یہ ماناست، یہاں پہ برادر مادر جو ماں کا بھائی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ ہم مثال کے طور پر ہم دائی کہیں گے اسے، تو یا کہیں گے دائی امو یہ مان، جس طرح اوپر برادر پدر تھا امو یہ ماناست، یہاں پہ دائی برادر مادرم هست. یہ اسی طرح پڑھیں گے. مادر پدر، خواہر پدر، دختر و پسر فرزند، ہمسر پسر و خواہر مادر، یہ آپس میں کیا ہوں گے اور یہ کس طرح بنیں گے. تو انشاءاللہ آج یہ ہمارا درس سیم کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ
اگلے درس میں ہم درس چہرم پڑھیں گے. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا حافظ ناصر.